بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ یہ جو ہول اور خوف کا وقت جب مسلط ہو جائے، یعنی بے بسی کا ماحول پیدا ہو جائے اور آدمی میں بالکل جیسے اپنے اوپر اعتبار سا اٹھ جائے کہ میں کچھ کر سکتا ہوں، تو ایسے موقعوں کی ایک بہت گہری افادیت ہوتی ہے، اور وہ افادیت یہ کہ بندگی کے لیے عاجزی کے جس جوہر کا ایکٹیو ہونا ضروری ہوتا ہے، وہ جوہر کسی کوشش، محنت اور مجاہدے کے بغیر خود بخود بیدار ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت کا فائدہ اٹھائیں اور عاجزی کے اس جوہر کی طرف نظر کریں جو ان حالات کی رعایت سے انشاءاللہ حالت بیداری میں ہوگا۔ یہ کرنے کے بعد یعنی اللہ کا بندہ بننے کی جو سب سے بڑی نفسیاتی قوت ہے، یعنی اس کے حضور میں عاجز محض ہو جانا، اور اس عاجزی کو، اس مطلق عاجزی ہی کو اپنی سب سے بڑی قوت سمجھنا، کیونکہ اہل ایمان کا جو تصور قوت ہے، جو نظریہ طاقت ہے، وہ یہی ہے کہ جتنا اللہ کے حضور میں عاجزی بڑھے گی، اتنا اپنے نفس پر اور اپنی دنیا پر تصرف بھی بڑھے گا۔ تو ہمارے یہاں قوت کی پوری ڈیفینیشن یہی ہے کہ اللہ کے حضور میں عاجزی کی دولت میسر آ جانے کے نتیجے میں اس اختیار کا بیدار ہو جانا جو نفس پر بھی تصرف کر کے اسے حالت تزکیہ میں رکھتا ہے، اور دنیا پر بھی تصرف کر کے اسے احوال سلامتی میں رکھتا ہے۔ تو یعنی کہ انسان کا کام یہ ہے، وہ انسان جس نے اللہ کو، اپنے مالک کو، اپنے معبود کو مان لیا، اس کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کو بھی ہر آلودگی سے پاک رکھے اور اپنی دنیا کو بھی ہر کھوٹ سے، ہر دھوئیں سے، ہر پولوشن سے صاف رکھے۔ تو دنیا میں پولوشن پھیلانا گویا چیزوں پر عرصہ وجود تنگ کرنا ہے، اور نفس میں آلودگی ٹھونسنا، نفس میں آلودگی کے پھیلاؤ پر راضی رہنا، گویا نفس کا جو وجود نفس، ہم جس وجود حقیقی کے امیدوار ہیں، اس وجود حقیقی کو پانے کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی ہوتے دیکھ کر ان پر راضی رہنا ہے۔ تو خیر مطلب یہ تھا کہ ہم اتنے ہی طاقتور ہیں جتنا اللہ کے حضور میں جھکے ہوئے ہیں، عاجز ہیں۔ تو اللہ کا تکلیف، آرام، مصیبت، راحت، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ کی وہ نشانی بہت بڑی ہوتی ہے جو آفاقی اسکیل پر ہو۔ تو چاہے وہ نشانی مطلب وہ نشانی بڑی ہوتی ہے، لیکن ہر طرح کی نشانی، چاہے وہ ہمارے باطن میں ہو، چاہے ہمارے باہر ہو، ہر نشانی چاہے وہ ہمارے لیے تکلیف دہ ہو یا آرام کا سبب ہو، چاہے وہ ہم مانگتے ہوں، چاہے اس سے بھاگتے ہوں، دونوں طرح کی نشانیوں میں اللہ سے تعلق کو بہتر بنانے کا موقع چھپا ہوا ہوتا ہے، خدا داد موقع۔ تو عقل مندی یہی ہے کہ آدمی ان مواقع سے فائدہ اٹھائے اور تکلیف کو رائگاں نہ جانے دے، آرام کو ضائع نہ ہونے دے۔
تو یہ وقت تکلیف کا ہے، یہ وقت خوف کا ہے، یہ وقت پریشانی کا ہے، یہ وقت بے بسی کا ہے۔ تو اس سب میں گویا ایک مدد چھپی ہوئی ہے کہ اے لوگو، تم نے جو ہماری بندگی کے بنیادی تقاضے کو پورا کرنے میں مسلسل غفلت اور کوتاہی کا مظاہرہ کیا ہوا تھا، اس زحمت کے پردے میں چھپی ہوئی ہماری اس رحمت کو دیکھ کر اس کی طرف لپکو، اسے مضبوطی سے پکڑ لو اور اپنی اختیاری کمزوری، اپنی بے وفائی کے سب سے بڑے ثبوت کو ختم کر دو۔ ہم آج بھی تمہاری توبہ کو قبول کرنے پر آمادہ ہیں، آج بھی چاہو تو یہ رکھی ہوئی ہے وہ عاجزی جس کے بغیر بندگی کے کوئی معنی نہیں۔ تو یہ رحمت کتنی بڑی ہے کہ ایک وائرس کے آگے عاجز ہونے کا تجربہ مجھے اللہ کے آگے عاجز ہونے کی تربیت دے رہا ہے۔ تو اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے، دل کو شکر گزار کر کے، نفس کو تائب بنا کر، نفس کو استغفار میں رکھتے ہوئے، دل کو تشکر میں رکھتے ہوئے اب اس کی طرف لپکو۔ تو انشاءاللہ ہر آدمی، ہم میں سے ہر شخص اپنی اس کھوئی ہوئی متاع کو پا لے گا جس کو کھونے میں خود اس کا اپنا ہاتھ تھا، جسے اس نے گنوا دیا تھا اپنے اختیار سے، اپنی مرضی اور خواہش سے۔ تو اتنے بڑے جرائم کی معافی مل جاتی ہے تکلیف اور مصائب کے اوقات میں، بشرطے کہ آدمی بالکل ہی ہٹ دھرمی اور سرکشی اور غفلت کو اپنا شعار بنانے پر ضد نہ کرے۔ تو یہ جو عاجزی ہے یہی دین ہے، بندگی دین ہے، دین عاجزی ہے اللہ کے حضور میں۔ تو دین دو چیزوں کا مجموعہ ہے، یعنی قرآن کئی مواقع پہ کہتا ہے نا کہ اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کرو۔ تو اس پہ جہاں جہاں یہ کہتا ہے، لگتا ہے کہ یہ ایسا حکم ہے جس کی خلاف ورزی کی ادنا سی بھی رخصت وہ کسی کو نہیں دے گا۔ یعنی اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کرو، یہ ایک ایسی آواز ہے جس کے اگر 1000 مطالبات ہیں تو وہ 1000 میں سے ایک مطالبے کو فوت کرنا بھی معاف نہیں کرے گا۔ مطلب اس حکم میں ایسا شکوہ، ایسی گونج، ایسی یونیورسلٹی اور ایسا تحکم ہے۔ تو دین کو خالص کرنا کیا مطلب ہے؟ کہ دین کو اس کے میکینزم، جو اس میں بلٹ ان میکینزم ہے، اس دین کا جو کانٹینٹ ہے، یعنی جیسے پانی کا کانٹینٹ نمی ہے، آگ کا کانٹینٹ حرارت ہے، اسی طرح اس دین کا بھی ایک نیچرل کانٹینٹ ہے، ایک ایسنس ہے جس کو اگر نکال دیا جائے تو اس دین کے کوئی معنی نہیں۔ تو وہ جو کانٹینٹ ہے وہ ہے عبادت اور استعانت، کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ پورا دین ہے کہ تجھی کو پوجتے ہیں، تجھی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ استعانت کا مطلب محض مانگنا نہیں ہوتا، استعانت کا مطلب مدد کے لیے یقین کی کیفیت اور بے بسی کی انتہا پر پہنچ کر کسی کو پکارنا ہے۔
مطلب یقین یہ کہ وہ پکار ضرور سنے گا، یقین یہ کہ وہ میری پکار پہ خوش ہوگا، یقین یہ کہ اس پکار کے ذریعے سے میں اس سے جو مانگ رہا ہوں وہ سب دینے پر وہ قادر ہے، بلکہ اس سے بن مانگے دینے پر بھی قادر ہے۔ تو اور یہ بھی یقین کہ نہیں دے گا تو وہ اس کے دینے سے زیادہ میرے لیے مفید ہوگا، کہ جو میں اس سے مانگ رہا ہوں اگر وہ میرے بار بار مانگنے پہ بھی مجھے عنایت نہیں فرما رہا تو مجھے یقین ہے کہ اس کی میری اس دعا اور پکار کو قبول نہ کرنا ہی اس کا زیادہ بڑا احسان ہے مجھ پر، یعنی میرے مطلوب تک، مطلوب عارضی تک مجھے نہ پہنچنے دینا، گویا اس کا یہ احسان ہے جس احسان کی بدولت میں مطلوب حقیقی یعنی اس تک پہنچنے کے راستے کو زیادہ ہموار پاؤں گا۔ تو یہ سب چیزیں ہیں۔ تو مجھے پتہ نہیں 10 سال سے میں طبعاً از روئے تربیت، از روئے تعلیم، از روئے مزاج صوفی ہوں۔ میری تربیت یعنی دین دار بننے میں، اللہ معاف کر دے مطلب ایک دیندار ہم کہاں کے، لیکن ویسے کہہ رہا ہوں کہ دین سے قریب لانے کی میں ساری جو تربیت اور کنٹریبیوشن ہے وہ تصوف کا ہے، اور طبعاً اور مزاجن بھی میں جیسے تصوف سے مناسبت رکھتا ہوں، اور 3 سلسلوں کا تفصیلی سلوک، کلاسیکل سلوک کر رکھا ہے، محنت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، شوق کے ساتھ اور ایثار کے ساتھ، اور اپنے بڑوں سے یعنی تھوڑی آواز کا مسئلہ ہے، اپنے بڑوں سے یعنی بڑوں سے مراد یہ کہ جنہیں دیکھا ان سے بھی، جنہیں نہیں دیکھا، جن کے بارے میں مستند ذرائع سے سنا، ان اسلاف سے بھی، یعنی صحابہ سے لے کر اپنے اساتذہ و مشائخ تک، بڑائی کے یعنی دینی معنوں میں بڑائی کے، عارفانہ معنوں میں عظمت کے جو مظاہر تھے، ان سب سے والہانہ محبت ہے، جو مطلب سالک بننے کی ضرورت ہے۔ تو یہ سب ہوتے ہوئے 10 برس سے زائد عرصہ ہونے کو آ رہا ہے کہ مجھے میرے دل کو ایک خوف نے پکڑ لیا، اور وہ خوف یہ ہے کہ ہم استعانت کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ہم نے پوجنے کے لیے تو اللہ کو رکھ رکھا ہے، مانگنے کے لیے ہم دوسروں کی طرف دوڑتے ہیں، اور دوسروں یعنی غیر اللہ سے استعانت ہماری اتنی زیادہ بڑھی ہوئی ہے کہ اس نے موجودہ تصوف کے سارے جسم کو ایک خونخوار مگر مچھ کی طرح اپنے جبڑے میں اتنی سختی سے جکڑا ہوا ہے کہ اس جسد تصوف کو، آج کے جسد تصوف کو جو اس کے جبڑے سے کھینچنے کی کوشش کرے گا تو یہ جسد سالم حالت میں نہیں نکل سکتا۔ تو پورے تصوف کو کھا گئی ہے یہ استعانت میں بے وفائی۔ تو میں اپنے بس بھر جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، حساسیت کے ساتھ اس سب کو مطلب طرح طرح سے مختلف پردوں میں کبھی چھپا کر، کبھی ظاہر کر کے صوفیانہ مجالس اور صوفیانہ حلقوں میں یہ پیغام دیتا آ رہا ہوں 10 نہیں شاید 15 برس سے، کہ خدا کے لیے امر استعانت
کی خلاف ورزی نہ کرو. خدا کے لیے یہ شرک جو شرک فی العبادت کے برابر کا شرک ہے اس کا ارتکاب نہ کرو. اور خاص طور پہ ندا الی الغائب اس کا کوئی جواز کوئی تک ہی نہیں ہے. تو ان سب سے توبہ کرو، ان سب کو ایک طرف کرو. یہ خیر القرون کیا کئی صدیوں تک صوفیہ کے ابتدائی سلف تک کے لیے بالکل نامانوس بات ہے، جو آج کل اشغال تصوف کی روح بنا ہوا ہے. تو کہیں توجہ کے عنوان سے، کہیں کرامت کے عنوان سے، کہیں فیض کے عنوان سے، وغیرہ وغیرہ. تو اس میں نہ کرو، اللہ پکڑ لے گا. اور اللہ نے پہلے ہی پکڑا ہوا تھا کہ کوئی بھی مقصود تصوف خانقاہوں میں حاصل نہیں ہے، یعنی الا ماشاء اللہ کوئی مقصود تصوف ہے زہد، یعنی دنیا کی محبت سے دل کا 110% پاک ہونا. مقصود تصوف ہے سخا، یعنی ساری دنیا جمع ہو جائے تو زیادہ دلچسپی اسے بانٹنے میں ہو. مقصود تصوف ہے حیا، کہ اخفاء کا اہتمام ہو، اپنی نیکیوں کے اخفاء کا اہتمام ہو. مقصود تصوف ہے تواضع، کہ ہر جس پر نظر پڑے اس کو اپنے سے بہتر جاننا. تو مقصود تصوف ہے فتوت، کہ نفس کی ہر امارگی کا استقامت سے مقابلہ کرنا، اور دنیا میں حق کو مغلوب ہوتے دیکھ کر حق کے غلبے کے لیے جہاد کرنا. یہ فتوت ہے، یعنی مردانگی. تو اب یہ مقصود تصوف ہے تسلیم، مقصود تصوف ہے توبہ، اللہ کی طرف ڈر، اس کے ڈر اور اس کے خوف کو یکجان کر کے مار کھاتے ہوئے چھوٹے بچے کی طرح لپکنا. تو کہیں میں جانتا ہوں، مطلب میں اپنے رابطوں سے ان سے یہ سب مقاصد رہ ہی نہیں گئے، نہ یہ تعلیمات میں رہ گئے، نہ تلقینات میں رہ گئے، نہ نصاب سلوک میں رہ گئے. کچھ نقش بندی ہیں وہ لطائف ہلنے لگتے ہیں تو واصل سمجھنے لگتے ہیں خود کو. کچھ چشتی ہیں ان کو قوالی میں وجد آ جاتا ہے تو وہ قرب حق میں پہنچنے کا وسوسہ پال لیتے ہیں. مطلب ایک عجیب و غریب ہمارے ساتھ شیطان کھیل رہا ہے، صرف اس غلطی کی وجہ سے کہ ہم نے شرک فی الاستعانت کا ارتکاب کیا ہے اور انسٹیٹیوشنل ارتکاب کیا ہے. اس ارتکاب کو سلوک کی شرط بنایا ہے. تو بالکل نہیں، سب سے توبہ کرو، اللہ سب دیکھ رہا ہے. اور ہمیں اور آپ کو کیا فکر ہے؟ مطلب ہمارے سامنے پورے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ارشاد موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد یافتہ، ہدایت یافتہ جماعت کے بڑے بڑے حضرات موجود ہیں. ان حضرات کی زندگی پوری ڈے لائٹ میں ہے، ان میں کہیں بھی کسی ایک ذرے کا بھی ثبوت نہیں ملتا ہے استعانت بغیر اللہ کا. تو یہاں مطلب فنا پہ شیخ اور فلاں اور ڈماں اور شیخ کو وہ مقام دینا جو صحابہ کو تعلیم کیا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک. تو بلا ادھر ادھر دیکھے، مطلب اس موجودہ وارننگ کی آواز سنیں، بلا ادھر ادھر دیکھے سجدے میں گر جائیں کہ یا اللہ اب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اتباع میں
میری سوئی اور میری بالکل معمولی چیز بھی اگر کھو جائے اور مجھے وہ چاہیے ہوگی تو وہ بھی تجھ سے مانگوں گا. تو اللہ نے الوہیت تھوڑی کسی کو عطا کی ہے. یہ سب فراڈ ہے کہ یہ عطائی چیزیں ہیں. کیا مطلب اللہ اپنی الوہیت عطا کر دے گا؟ اللہ اپنا مستعان ہونا اپنے بندوں کو عطا کر دے گا. تو یہ سب چیزوں میں نہ پڑے اور اللہ سے اب اپنا معاملہ درست کر لے استغفار کے ساتھ اور استعانت میں اخلاص کے ساتھ، یعنی دین کو خالص کرنے کے حکم پر عمل کرنے کی نیت اور جذبے سے اب یہ طے کر لو کہ کوئی قادر نہیں، کوئی متصرف نہیں، کوئی ماورائے اسباب تصرف نہیں رکھتا، کوئی تکلیف کو راحت سے نہیں بدل سکتا، کوئی نہیں دے سکتا، کوئی نہیں چھین سکتا مگر اللہ کے اذن سے. اور وہ اللہ کا اذن میری ڈائریکٹ رسائی کا تقاضا کرتا ہے. یعنی اللہ یہ تھوڑی چاہتا ہے کہ میں تھرو پراپر چینل اس کی طرف جاؤں. اللہ تو چاہتا ہے مستر کی طرح بالکل میری طرف لپکو، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو مجھے گویا اپنے سامنے پاؤ. تو یہ بہت ضروری ہے، اس میں خیال کریں، اس میں اپنے اوپر بھی تشدد برتیں، سختی کریں، اور اس میں کسی بھی طرح کے تہذب، تعصب اور اپنی اپنی روایتوں کی بلا وجہ پاسداری اور دفاع کا کوئی جذبہ نہیں رکھیں اور سیدھا معاملہ اللہ سے صاف کریں. اور بس اس سے استعانت میں وسیلہ یہی ہوتا ہے کہ میں کسی کو اچھا سمجھتا ہوں، اس سے کہوں میرے لیے دعا کر دو. وہ دعا اپنے لیے میں بھی کر رہا ہوں، اس سے بھی کہہ دیتا ہوں کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ غائب کی دعا جلدی اثر کرتی ہے. تو یہ بس استعانت میں اگر کوئی واسطہ ہے تو وہ اس طرح کے نیچرل وسائط اور وسائل ہیں، ان کو بالکل عقائدی وسائل و وسائط بنا لینا یہ بہت زیادہ ظلم ہے. تو میرے خیال میں اگر اللہ ہمیں خیریت سے، سلامتی سے اس وبا سے نکال لیتا ہے تو یہ وبا گویا مذکر اور ذریعہ ہدایت بن کر آئی ہوگی اگر میں اپنی اس مسلسل غلطی، کمزوری اور کوتاہی کا ازالہ کرنے میں اس سے ڈر کر ہی صحیح مگر کامیاب ہو جاؤں. بھائی وہ اللہ ہے، وہ انشاءاللہ نہ کہنے پہ نبیوں کو پکڑ لیتا ہے، وہ واضح رکھتا ہے ہر نبی کی دعوت، یعنی ہر نبی یعنی جن انبیاء علیہ السلام کی دعوت قرآن میں رپورٹڈ ہے، وہاں تم واضح طور پر یہ نہیں دیکھتے کہ سارا دار و مدار اللہ پر ہے. تو کیا انبیاء نبی علیہ السلام کے کلام کا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کس طرح وہ اللہ کے حضور میں اپنی عاجزی کو حد کمال پر لے جا کر ایکسپریس کرتی ہیں؟ نہیں، وہ اس میں مطلب کوئی تعویل نہ کریں. جو محکمات ہوتے ہیں ان میں تعویل نہیں ہوتی. تو اس کو مطلب کریں کہ اس کے بغیر توحید خالص نہیں، اس کے بغیر دین خالص نہیں، اس کے بغیر بندگی خالص نہیں، اس کے بغیر ایمان خالص نہیں ہے اگر استعانت صرف اور صرف اللہ سے نہیں ہے. ایک تو یہ بات کہنی تھی، اور دوسری یہ بات کہنی تھی کہ اس طرح کی آزمائشوں میں جس نے کافر و مومن سب کو اپنی لپیٹ میں یکساں طور پر بلا امتیاز لے رکھا ہو، اس میں دو چیزوں کا بہت خیال اور اہتمام رکھنا چاہیے عملاً.
وہ یہ ہے کہ مواخات ایمانی اور مساوات انسانی، اللہ نے یہ دو اصول رکھے ہیں کہ اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی بن کے رہیں، اور تمام انسان آپس میں برابری کے مراسم رکھیں، تب وقت کہ اس برابری کا انکار کرنا واجب ہو جائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، جیسے فقہ میں اصول ہے کہ اصل اشیاء کی اصل اباحت ہے، یعنی نیوٹرل زون میں ہے، کہ جب تک حرام ہونا ان کا شرعاً پتہ نہ چل جائے تو انہیں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو اباحت کہتے ہیں کہ جو حرمت ابھی اس کی واضح نہیں ہے، واضح ہو جائے گی تو چھوڑ دیں گے، اور واضح نہیں ہے تو اسے معمول میں رکھیں گے، اس پہ پکڑ نہیں ہے۔ تو انسانوں کے درمیان تعلق کی اصل مساوات ہے، یہ درجہ اباحت ہے، یعنی جب تک اس برابری اور مساوات کا محدود پیمانے پر کسی خاص گروہ کے لیے انکار کرنے کا حکم نہیں ملے گا، اس وقت تک سب انسان، ایک مسلمان سب انسانوں کو برابری کے رویے کے ساتھ ڈیل کرے گا۔ تو اس برابری کو صرف سچویشنل احکام متاثر کر سکتے ہیں۔ مثال طور پہ وہ اللہ کا دشمن بن جائے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت پیدا کر لے، وہ مسلمانوں پر ظلم کرے، مسلمانوں پہ حملہ کرے، تو وہ چاہے قوم ہو یا کوئی گروہ ہو یا کوئی شخص ہو، تو وہ میرے لیے مساوی ہونے کے حق سے محروم ہو جاتا ہے اور لائق تحقیر بن جاتا ہے۔ واضح ہے نا؟ تو اب جو سچویشن ہے اس میں محاربے کی کوئی صورت تو جو ہے کہیں بھی تو محدود ہے، عمومی صورتحال یہ ہے کہ ساری انسانیت ایک تکلیف سے گزر رہی ہے، تو اس تکلیف میں سب انسانوں کی غمخواری اور خیرخواہی اور ان کی مدد پر جتنی قدرت ہو، اس قدرت کو پوری فیاضی کے ساتھ صرف کرنا ضروری ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑا موقع مل رہا ہے کہ مذہبی طبقے میں کچھ کیے کرائے بغیر ایک بلا وجہ کا گھمنڈ اور سب کے لیے نفرت کے جذبے کی پرورش کا پورا نظام ہے۔ تو خود کچھ کرتے نہیں کہ چلو کوئی آپ نے بندگی کے اعلیٰ تقاضے پورے کرنے کے بعد ان تقاضوں سے منحرف لوگوں سے یا محروم لوگوں سے یا غافل لوگوں سے کوئی لڑائی جھگڑا چھیڑ رکھا ہے، تو چلو وہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن خود بھی کچھ نہیں کر رہے کہ جس کی بنیاد پر آپ کو کوئی شرف حاصل ہو، خود بھی بندگی کے شرف سے محروم ہیں، اور پھر دوسروں کو انسان کی حیثیت سے برابر ہونے کا حق بھی نہیں دے رہے۔ یہ کیسی مطلب سنگ دلی کی بات ہے۔ تو اس باب میں یہ سبق بھی لینا چاہیے کہ سب اہل ایمان کا کو آپس میں مواخات کی تجدید کرنی ہے، جو کانٹیکٹ میں ہیں وہ ایک دوسرے کی ہر طرح کی خیر خواہی اور مددگاری کے لیے بالکل آمادہ اور کمر بستہ رہیں، اور جو کانٹیکٹ میں نہیں ہیں تو ان کے لیے بھائیوں کے سے جذبے کے ساتھ دعا کریں، دعائے حفاظت کریں، دعائے سلامتی کریں کہ اللہ سب کے جان و ایمان کو سلامت رکھے، سب کو ہر طرح کے خطرات اور تکالیف سے محفوظ رکھے۔ تو
یہ جو ہے یہ تو مواخات کا تقاضا ہے، اور لیکن انسانی مساوات کا بھی یہی تقاضا ہے کہ جو مجھ سے محارب نہیں ہے، جس کو میرا دین محارب نہیں کہہ رہا، جو غیر مسلم ہے مگر محارب نہیں ہے، جو میرے شعائر پر حملہ آور نہیں ہے، تو اس سے انسان کی خلقی مساوات کے پہلو سے مجھے معاملہ کرنا ہے، اس کی خیر خواہی میں حساس رہنا ہے، اس کی ضرورتوں، اس کی تکلیفوں میں اس کے کام آنے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے، اور اگر وہ میرے کانٹیکٹ سے یا میرے مقدور سے، یعنی میری استطاعت سے باہر ہے اس کی مدد کرنا، تو پھر اس کے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اپنی ساری مخلوق کو تکلیف سے محروم رکھ، یا اللہ ان کی یہ فوری تکلیف ہے اس کو بھی ان سے دور کر دے، اور یا اللہ اسی رحمت سے جس سے تو ان پر سے یہ فوری تکلیف ہٹائے گا، اسی رحمت سے ان کی اخروی تکلیف کا بھی پیشگی ازالہ کر دے، انہیں ایمان کی دولت دے دے۔ تو یہ جو انسان دوستی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارکہ ہے، تو اس کا بہت بڑا لارج اسکیل پر اظہار سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا ہے کہ جب اسلام ایک بین الاقوامی دین بن گیا تھا، جزیرہ عرب سے باہر نکل گیا تھا، اور دنیا کی دو سب سے بڑی تہذیبوں پر حاکم ہو گیا تھا، تو اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح غیر مسلموں کو کی کیسی نگہداری کی جاتی تھی، ان کی ضرورتوں کا کیسے خیال رکھا جاتا تھا۔ خود جناب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کے جو جھگڑے پیش ہوتے تھے، تو اس میں سے اکثر سے مراد 99% کیسز میں آپ کے فیصلے غیر مسلموں کے حق میں ہیں۔ اور پھر ایک مسلمان نے جب شکایت کی کہ یا امیر المومنین، آپ نے ہمارے اسلام کا بھی خیال نہیں کیا، تو فرمایا کہ اسلام کا اجر تمہیں اللہ دے گا، یہاں میرے لیے سب برابر ہیں۔ یہ الہامی فقرہ ہے حاکم وقت کا، کہ ایمان اور اسلام کا اجر اللہ دے گا، انصاف کی نظر جو انصاف حاکم پر واجب ہے اس کی روح سے سب برابر ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب عراق سے فوج نکالنے کی ضرورت پیش آئی ایرانی محاذ کی طرف، تو آپ نے ایک علاقے کے لوگوں کو آزاد کر دیا، آزاد ان معنوں میں اس علاقے کو آزاد کر دیا کہ تم دوبارہ سلطنت روما کا، یعنی وہ عیسائی لوگ تھے، کہ تم اپنی ہی عیسائی حکومت کا دوبارہ حصہ بن جاؤ جن سے ہم نے تمہیں فتح کیا ہے اس علاقے کو۔ تو ان کا وفد مدینے آیا اور انہوں نے آ کے درخواست کی کہ ہمیں پرانی سلطنت میں نہ بھیجیں، ہم آپ کی فوج میں شامل ہونے کو تیار ہیں، اور ہمارا آپ کے اوپر اب کوئی ذمہ نہیں ہے، یعنی ہماری حفاظت کا ذمہ اب آپ پہ نہیں ہے، آپ ہمیں اپنے ساتھ ایران کے محاذ پہ لے جائیے یا جیسے چاہے رکھیں، لیکن ہمیں وہاں نہ بھیجیں۔ تو یہ کس وجہ سے تھا؟ مسلمانوں کے حسن سلوک اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پالیسی کے نتیجے میں تھا نا۔ تو اس کو یعنی مساوات انسانی اسلام کا آئیڈیل ہے، یعنی اسلام کا مقصود ہے کہ انسانوں میں خلقی مساوات تو فطری اصول کے طور پر اللہ کی طرف سے جاری ہے، ان کے درمیان مواخات ایمانی پیدا ہو جائے اسی مساوات کی بنیاد پہ، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین
عرب کو فرمایا تھا نا، خاص طور پہ قریش کو، اپنے قبیلے کو مخاطب کر کے قرآن میں کوٹیڈ ہے نا کہ میں تم سے چلو کچھ نہیں چاہتا لیکن قرابت کی محبت تو چاہتا ہوں. یعنی قریش مشرکین کو یہ کہنا کہ میں تم سے قرابت کی محبت کی طلب رکھتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرابت کی وہ محبت تمہارے اندر بھی دیکھنا چاہتا ہوں جو میرے اندر ہے. تو اس بات کو اچھی طرح سمجھیں، کیونکہ مسلمانوں کا تعارف اب سنگ دل لوگوں کی طرح ہونے لگا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ رویہ مساوات انسانی کے اسلامی آئیڈیل کو عمل میں لانے کا یہ اہتمام مسلمانوں کے منفی تعارف کے خاتمے کا سبب بن جائے، جس کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. کیونکہ مغرب وغیرہ میں ہمارا جو بھی منفی تاثر ہوگا وہ ہمارے لیے مہلک ہوگا. تو ہم اپنے آپ کو اس تہلکے اور پسپائی سے بچائیں گے اپنے ہی دین کے ایک آئیڈیل کو عمل میں لا کر.